اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے، اور اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں وہ تو فرض ہے، وہ تو پوری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں جو نوافل ہے، سنن ہے، سنتیں ہیں، اس میں میانہ روی اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے اور ایک دن پڑھتا ہے، کئی 100 نفلیں پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل نہیں ہے۔ ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میانہ روی کے ساتھ چلو، اتنی عبادت کرو، نوافل اور سنتیں اتنی پڑھو جو تم ہمیشہ پڑھ سکتے ہو، سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ چنانچہ اس حدیث کو اگر ہم سنیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے، جس میں انسانی جتنی بھی فطری خواہشات ہیں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی کو دیکھا، جو رسی وہاں بندھی ہوئی تھی، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ رسی یہاں کیسے، یہ رسی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، اور وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہے تو پھر وہ اس رسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ابتدا میں مسلمان مرد بھی مسجد میں جاتے تھے اور عورتیں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی، اور عورتیں، مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی رسی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی، جب وہ تھک جاتی ہیں تو پھر وہ اس رسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور نفلیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلو، اس رسی کو کھول دو، اس لیے کہ پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ آپ جو عمل دیکھتے ہیں، جو کام دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہو۔ فرمایا حلو، اسے کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، جب تم میں سے کوئی شخص نشاط کے اندر ہو، چستی میں ہو، بیداری میں ہو، سستی نہ ہو، اسے نیند نہ آتی ہو اور وہ آرام سے نوافل پڑھ سکتا ہو تو پھر اس کو نفلیں پڑھنی چاہیے۔ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ، جب وہ تکان محسوس کرے، جب وہ تھک جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آرام کرے۔
یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک فرشتے ہیں جو تھکتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ان میں نہیں رکھا ہے، ان میں ہماری طرح خواہشات نہیں ہیں، نفسانی خواہشات انہیں پریشان نہیں کرتی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ تھکاوٹ کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ بھوک کیا ہے، وہ بیماری سے ناآشنا ہے، وہ غم دکھ درد تکلیف انہیں کبھی ہوئی نہیں ہے یہ چیزیں، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد میں مشغول ہے، یہاں تک کہ آسمان میں ایک بالشت زمین ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اور اوپر بیت المعمور ہے جو اللہ کا گھر ہے، جیسے یہاں زمین پر بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے فرشتوں کے لیے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اسے بیت المعمور میں اللہ کے گھر میں جانے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے، اتنے فرشتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھکاوٹ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تو ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ عبادت اور ذکر اور تسبیح یہ ان کی شان نشان ہے، یہ سمجھ لیں ان کی خوراک ہے، خوراک تو وہ کھاتے نہیں ہیں، بس یہی ان کی خوراک ہے۔ جیسے ہماری سانس چلتی ہے، زندگی کی سانس جب تک چل رہی ہے انسان زندہ ہے، تو اللہ پاک نے ان فرشتوں کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ یہ سانس کی آمد و رفت کا نظام لگایا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے تسبیح حمد اللہ کی بڑائی کا نظام لگایا ہے۔ وہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، وہ ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں۔ دوسری مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، شیطان، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ ہر وقت نافرمانی کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے گناہوں میں لگا ہوا ہے، خود بھی گناہ میں ہے اور دوسروں کو بھی گناہ گار بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک تیسری مخلوق ہے جو انسان ہے، بشر ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدمی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں خواہشات بھی رکھے ہیں، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اس کو حکم بھی دیا ہے تم ہماری فرما برداری کرو، تو اللہ پاک نے اس کو اعتدال کا راستہ دکھایا ہے۔ جب تمہاری نیند کا وقت آ جائے نیند آرام کر لو، بھوک لگے تو کھانا کھا لو، تھک جاؤ تو سو جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اعتدال میں، یہ بیلنس ہے، اعتدال ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں، جب تک میں زندہ ہوں تو میں روزے ہی رکھتا رہوں۔ ان کو روزے پسند تھے، اب نفلی روزہ رکھنا اچھی بات ہے، کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، اور 3 دن جو ہے وہ مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھنا سنت ہے، لہذا تم 3 دن روزے رکھ لیا کرو، ایک روزے کا ثواب 10 گنا اگر ہو جیسے حدیث میں آتا ہے تو 3 کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوگا۔ تو انہوں نے صحابی نے عرض کیا میں اس سے زیادہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تمہاری بہت زیادہ خواہش ہے رکھنے کی تو پھر 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔
اور یہ داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ صحابی بوڑھے ہو گئے تو پھر مشکل ہو گئی ان کے لیے روزانہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا. اس لیے کہ آدمی ایک حد تک ایک کام کر سکتا ہے، جب عمر زیادہ ہوتی ہے پھر تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر وہ بعد میں کہا کرتے تھے کاش میں حضور پاک علیہ السلام کی بات مان لیتا، جو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن روزے رکھو مہینے میں، اور میں یہ چاہتا رہا، نہیں میں اور زیادہ چاہتا ہوں، میں اور اپنے لیے روزوں کو بڑھاتا رہا. تو فرمایا کاش میں ان کی بات مان لیتا. اس لیے میرے دوستوں ہمیں اعتدال پر چلنا ہے. جو یہ فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز تو فرض ہے، وہ تو 5 وقت پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے، مہینے میں سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، وہ جو جس مسلمان پر فرض ہو جائے اسے دینی ہے. حج فرض ہو جائے تو فوراً ادا کرنا ہے. جو چیزیں فرض ہیں اسے کرنا ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچنا ہے. یہ نوافل کی بات ہے، سنتوں کی بات ہے، ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک، نفلی عبادات، اس میں اعتدال ہے. اور پورے اسلام میں آپ دیکھیں تو اعتدال ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کوئی عبادت نہیں ہے. تہجد ہے تو نفل ہے، سنت ہے، آپ آرام کریں. فجر کی نماز ہے تو اس کے بعد ظہر تک کوئی عبادت نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہے، پھر کام کرو. پھر ظہر کی نماز پڑھو تو عصر تک، پھر آج کل تو عصر ہوتی ہو 7 بجے. اب جاؤ دنیا کے کام بھی کرو، اور جب کام کر کے آ جاؤ تو پھر عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، پھر سو جاؤ. تو اللہ پاک نے ہماری فطری خواہشات جتنی بھی ہیں اسلام میں ان کا خیال رکھا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، تسبیح لے کر عبادت کرتا رہے اور سارے کام چھوڑ دے. یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی باہر ہو اور جناب ہر وقت نوٹ کمانے کے چکر میں ہو، اور نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا، نہ فجر کا، نہ مغرب، نہ عشاء کا. اور جمعے میں آ جاتا ہے تو پیچھے خطبے کے آخر میں آتا ہے، 2 رکعت پڑھ کر چلا جاتا ہے کہ لوگ مجھے مسلمان سمجھے تو میں مر جاؤں تو میری جنازہ پڑھے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہ نہیں، ہر چیز میں بیلنس رکھے. انسان دیکھیں کوئی بھی کام زیادہ کرے گا اس کو نقصان ہوگا. دنیا کے کام میں اگر چلا گیا ہر وقت 24 گھنٹے دنیا تو بھی پریشان ہو جائے گا. یہ انسان، یہ جو مشینری اللہ نے بنائی ہے اس کی ایک لمٹ ہے. اس کو اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو پریشان آپ ہی ہوں گے. تو کام اللہ نے دن بنایا ہے کام کے لیے، رات کو بنایا آرام کے لیے، تو آرام بھی کرو، کام بھی کرو، گھر میں بچوں کو بھی ٹائم دو، اس کے بعد مسجد بھی آؤ. پھر یہ انسان ایک اچھا انسان ہوگا، اس کو خوشی ہوگی، اس کی زندگی میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا. اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے، پاک زندگی، صاف زندگی، جس میں انسان حلال کمانے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والا ہو، گھر میں جناب کیا ہو اچھا وقت گزارنے والا ہو، اور دین کے اندر بھی اچھی زندگی گزارنے والا ہو، دنیا کے اندر بھی حلال کمانے والا ہو. یہ ہے ایک مسلمان. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا. اللہم انا نسألک الہدی